بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام روزے کو فاسد نہیں کرتے ہیں، جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پہلی چیز ہے بھول کر کوئی شخص روزے میں کھا لیا یا پی لیا یا جمع کر لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر روزے میں کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے تو کیا وہ روزے دار کو یاد دلائے کہ تیرا روزہ ہے، کھانا پینا چھوڑ دے؟ تو اس سلسلے میں فقہا نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر وہ شخص طاقتور ہے تو اسے روزہ یاد دلا دینا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص کمزور یا بوڑھا ہے تو یاد نہ دلانے کی گنجائش ہے۔ کوئی شخص روزے میں مسواک کیا، سرما لگایا، آنکھ میں دوا ڈالا، خوشبو سونگھا یا انجیکشن لگوایا یا گلوکوز چڑھوایا تو یہ سب چیزیں کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تمام چیزیں روزے میں مباح ہیں۔ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بغیر کسی اختیار کے کسی روزے دار کے حلق میں مکھی یا دھواں وغیرہ چلے جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں خود بخود پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر باقاعدہ کان میں پانی داخل کیا، یعنی جان بوجھ کر اچھی طرح سے یہ خود اگر پانی داخل کیا تو ایک قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک قول میں نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کو خود بخود قے آ جائے، یہ آدمی خود قے نہیں نکالا، خود قے آ گئی تو اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ کسی کو روزے دار کو خود قے ہو جاتی ہے، وہ قے نہیں کرا مطلب یہ کوئی کام کر کے انگلی ڈال کر کاڑی ڈال کر خود سے قے نہیں نکالا، خود آ گئی قے۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار کو سوتے میں غسل کی حاجت ہو جائے، یعنی احتلام ہو جائے، تو یہ بھی روزے کو توڑنے والا نہیں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی روزے دار کے دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے، صرف دانتوں سے خون نکلا ہے اور وہ منہ میں ہی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جنابت کی حالت میں، رات میں جنابت کی حالت ہو گئی تھی، اسی حالت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کیا، یعنی سحری کی حالت میں جنوبی ہی تھا، غسل واجب ایسی ہی حالت میں تھا اور اسی حالت میں سحری کر لیا، صبح صادق کے بعد غسل کیا تو اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے دل لگی کیا، ایسے شخص کے لیے جائز ہے جسے انزال یا ہم بستری کا خطرہ نہ ہو، اس کے لیے یہ بات جائز ہے، ورنہ ایسا نہ کرے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی روزے دار کو مزی نکلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص روزے دار ہے، اس کے دانت میں چنے کی مقدار کوئی چیز غذا پھنسی ہوئی رہ گئی ہے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ چنے کی مقدار سے کم اگر وہ غذا ہو، چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو ٹوٹ جائے گا، چنے کی مقدار سے بھی کم ہو تو۔ اگر کسی روزے دار کو گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا پڑے، یعنی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے یا حلق سوکھ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، اس میں کمی کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو بغیر کسی کراہت کے ہی اس طرح کرنا درست ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرنے کے بعد اگر وہ ایک مرتبہ تھوک باہر نکال دیا تو اب وہ تھوک نکلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔ منہ کا تھوک اندر نکلنے میں تو سوال ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، باہر نکال دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر روزے دار کے آنکھوں سے آنسو نکلے یا چہرے کا پسینہ نکلے اور ایک یا دو قطرہ بغیر کسی اختیار کے، اس کے کنٹرول کے بغیر حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک میں لال رنگ ابھی بھی باقی ہے، وہ نہیں گیا تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا، ناک چھینکا کہ حلق میں چلی گئی، وہ بلغم جو رینٹ جس کو کہتے ہیں، ناک کے منہ کی رال، تو وہ حلق میں چلی گئی۔ اسی طرح منہ کی رال نگل جانے سے بھی، یعنی بلغم نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ سے رال نکلی، منہ سے باہر نکل گیا بلغم، لیکن ابھی وہ کٹ کر نیچے الگ سے نہیں گرا تھا کہ اتنے میں
منہ کی طرف کھینچ کر نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی روزے دار کو تھوڑی سی قے آئی، پھر وہ خود ہی حلق میں لوٹ گئی، خود نکلی، خود ہی چلی گئی۔ ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ڈکار کے ساتھ تھوڑی سی قے آ جاتی ہے اور وہ خود چلی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جان بوجھ کر قصداً اگر وہ آدمی نکلی ہوئی قے کو لوٹائے گا، نگلے گا، تو اس سے ضرور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی روزے دار ہے جس نے سحری میں اس قدر کھایا ہو کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں آتی ہیں اور ان کے ساتھ پانی بھی آتا ہے، تو اس سے روزے میں کچھ حرج نہیں پڑتا۔ ایسا اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، ڈکار کے ساتھ تھوڑا سا پانی حلق کے اوپر تک یا حلق تک پہنچ کر واپس جاتا ہے۔ اگر کوئی روزے دار اس کے دانتوں سے خون نکل رہا ہے، خون روکنے کے لیے منجن استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن کر سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا خون روکنے کے لیے اگر کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی روزے دار سر میں تیل لگاتا ہے تو روزے کی حالت میں سر میں تیل جذب کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ روزے کی حالت میں روزے دار رومال دستی بھگو کر سر پر رکھتا ہے تو یہ بھی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ گرمی کی وجہ سے اس طرح کسی کو کرنا پڑے، باہر جا کر آئے دھوپ میں اور اس کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد روزے میں ہو، اپنی بیوی پر شہوت کی نظر ڈالی یا اس کا خیال دل کے اندر بیوی کے ساتھ شہوت کا خیال دل میں جمایا، جس کی وجہ سے اس مرد شوہر کو انزال ہو گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی اعلم۔